السلام علیکم. ویوز آف فیصل محمد کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. آج بھی ہم تجزیے میں کچھ پاکستان سے اہم خبریں ہیں اور اس پہ ڈسکس کریں گے، اور ساتھ ہی کچھ بین الاقوامی خبروں کو بھی ہم دیکھتے چلیں اس وقت، کیونکہ بین الاقوامی خبریں جو ہیں وہ بڑی تیزی سے اس میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے اور حالات جو ہیں خراب ہو رہے ہیں. روس اور یوکرین کی جنگ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً وہ 9ویں مہینے میں داخل ہو چکی ہے، اور روس نے اس تمام عرصے میں ابھی تک کسی بڑے ہتھیار کا استعمال نہیں کیا. جو میرے پاس اطلاعات ہیں، میرا میں نہیں ظاہر ہے یورپ اور ڈپلومیٹک اور سفارتکاری کے ہے انٹرنیشنل معاملات کے اندر، تو میرے پاس جو اطلاعات مجھے ملتی ہیں، جو جہاں سے ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں، اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے نیٹو اور امریکہ نے روس کو ٹف ٹائم دینے کے لیے بڑے بھاری ہتھیار یوکرین کو دیے اور یوکرین نے اس کا بڑا بھرپور استعمال کیا، لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ روس نے ابھی تک گزشتہ 9 ماہ میں کوئی بھی اس نے بھاری ہتھیار استعمال نہیں کیے. اس کی وجہ سے کسی جگہ روس کو تھوڑا سا پیچھے بھی ہٹنا پڑا، خاص طور پہ خارکیو وغیرہ میں. تو ان تمام چیزوں کا امریکہ نے اور نیٹو نے اور وہ تمام ممالک جو کہ روس کے مخالف ہیں، انہوں نے اندازہ لگایا کہ اس میں روس کو شکست ہو رہی ہے. لیکن جو میں اپنی دانش میں اور کچھ آزاد تجزیہ نگار جو غیر ملکی ہیں، جو کہ دفاع سے متعلق ایکسپرٹ ہیں، میں تو خیر دفاع میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں تو انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر ہوں، لیکن ان سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں روس کی شکست نہیں ہے بلکہ روس کی کوئی برداشت ہے. اب یہ برداشت کیوں ہے؟ کیا یہ کوئی ٹریپ ہے، یا روس سردیوں کا انتظار کر رہا تھا، یا روس کیونکہ روس نے تو جو کہتے ہیں کہ نیوکلیئر پہل نہ کرنے کا کوئی معاہدہ بھی نہیں کیا ہوا. تو کیا وجوہات ہیں یہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آ پا رہی، نہ فی الحال اس پہ کوئی بات کر رہا ہے. لیکن مختلف تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ روس نے ایک برداشت کی ہے اور روس یہ چاہتا ہے، کچھ لوگوں کا کہنے کا جو ہے مقصد یا جو کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ روس ساری دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ میں نے بہت حد تک برداشت کیا، اور جب میری برداشت یہ کہتے ہیں انف از انف، تو پھر میں بڑا جو ہے ہتھیار، کوئی بڑا بین البراعظمی ہتھیار کوئی بھی میں استعمال کر سکتا ہوں. خیر یہ تو اب بہرحال غیر ملکی لوگوں کا اور غیر ملکی جو تجزیہ نگار ہیں ان کا خیال ہے، دیکھتے ہیں، اور لگتا بھی ایسا ہی ہے. لیکن دوسری جانب جو میں دیکھ رہا ہوں اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں، آزادانہ آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے جن کو بین الاقوامی معاملات سے دلچسپی ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ نیٹو جو ہے کہیں نہ کہیں آہستہ آہستہ گہراؤ جو ہے وہ کر رہا ہے روس کا. اسٹونیا وغیرہ، لٹویا وغیرہ کے اندر بھی مطلب امریکہ کی ڈپلومنٹ ہو گئی ہے. میں نے آپ کو گزشتہ دنوں بتایا تھا کہ پولینڈ کے اندر تقریباً 800 ٹینک جو ہے باقاعدہ انہوں نے بھیجی ہے، اپنی 4000 کی انفینٹری بھیجی ہے، اس کے علاوہ ابراہم ٹینک بھی بھیج دیے ہیں، اور ان میں سے ایک دستہ جو ہے اسٹونیا بھی بھیجا جا رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یوکرین کی گھیرا بندی ہو رہی ہے. اچھا، اس تمام صورتحال کے اندر اب روس نے جب دیکھا ہے کہ یہ سارے معاملات ہیں، سردی آ گئی، تو روس نے بھی اب یہ کیا ہے کہ ایک ایک شہر کو گھیر کر یوکرین کے قبضہ کرنے کا پروگرام بنایا ہے. ایک شہر ہے روس کا، جو ایک روس کی ایک ہے کمپنی جو کہ پیوٹن کی اپنی ذاتی کیا کہتے ہیں ان کو، میں کہوں گا کہ ایک ذاتی خونخوار اسکواڈ ہے جس کا نام غالباً ویگنر ہے شاید، ایگزیکٹلی ہاں ویگنر گروپ جو ہے، اس کو جو ہے انہوں نے ٹوٹل اجازت دی، اور باسکوٹ کا جو علاقہ ہے وہاں پہ پیوٹن نے ان کو ڈپلائی کیا، اور ڈپلائی کرنے کے بعد ان کو کہتے ہیں نا فری ہینڈ دے دیا، ڈو واٹ ایور یو وانٹ. تو انہوں نے نتیجہ کیا ہے، وہ بڑا خونخوار ہے، انہوں نے وہاں پہ یوکرین کے فوجیوں کو بے انتہا طریقے سے مارنا اور قتل عام کرنا شروع کر دیا ہے. جب آج میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں، آج اس وقت پاکستان میں اس وقت کو میں خیال 6 بجے کا ٹائم ہوگا، تو ہمارے پاس اطلاعات ہے کہ تقریباً روس کے اس وقت یوکرین کی تقریباً 3000 جو ہیں فوجی وہاں پہ جو ہے باسکوٹ کے اندر گھر چکے ہیں، روس کے ویگنر گروپ کے ہاتھوں اور ان کے حصار میں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں بھاگنا، لیکن یوکرین کی طرف سے یعنی زیلنسکی کی طرف سے کہیں بھی ان کو کوئی مدد نہیں مل رہی. تو یہ چیزیں ظاہر کرتی ہے کہ اب روس جو ہے تنگ آمد بجنگ آمد کے اوپر ہے. دوسری جانب ایک بات جو اہم اس کے اندر دیکھنے والی ہے کہ روس اور ایران بہت زیادہ قریب آتے جا رہے ہیں، اور یہی جو صورتحال میں نے آپ سے اپنا تجزیہ شروع کرنے سے پہلے کہی تھی کہ حالات خراب ہو رہے ہیں. روس اور ایران نے معاہدہ کر لیا ہے، اور اس معاہدے کے تحت جو ہے میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ جو اسکندر میزائل تو روس کے اپنے ہیں، لیکن ایک جو ایران کا فتح 110 ہے اور ذوالفقار،
یہ جو ہے دینے کی بات ہوئی تھی، جس پہ امریکہ نے ان کو وارن کیا تھا، لیکن آج پتہ یہ لگا ہے، سوری کل رات پتہ لگا کہ ایران کے جو فتح 110 ہیں اور الذوالفقار جو میزائل ہیں وہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ کہاں پہنچ چکے ہیں؟ رشیا پہنچ چکے ہیں۔ اس کی وجہ سے امریکہ کے اندر سخت جو ہے تحفظ ہے، اور امریکہ نے وارننگ دیا آپ کو، کہیں پاکستان کے کہیں کسی خبروں میں یا بین الاقوامی خبروں میں نہیں آئیں گے، میں سفارتی ذرائع سے بتا رہا ہوں۔ امریکہ نے بہت سخت میسیج ایران کو بھیجا ہے، اس نے کہا کہ اگر یہ اس قسم کی اگر ترسیل اگر جاری رہی تو جو ہے امریکہ اس کا سخت جواب ایران کو دے گا۔ تو اس تمام پس منظر کے اندر یہ جبکہ دھمکیاں بھی چل رہی ہیں اور یہ پیغامات بھی چل رہے ہیں، یہ خبریں مل رہی ہیں کہ ایران کے ایک اہم جو ہے سرکاری عہدیدار نے روس کا دورہ کیا ہے۔ تو یہ سارے معاملات اب مجھے لگ رہے ہیں کہ یہ جو ہے معاملہ بڑھے گا، اور کہیں نہ کہیں جیسا میں نے آپ سے 3 دن پہلے بات کہی تھی کہ اسرائیل کو بھی اس وقت جو ہے تذبذب کا شکار ہے ایران کے اور ایران کے اور روس کے بڑھتے ہوئے معاملات پہ، کیونکہ اسرائیل بھی کہیں نہ کہیں اس وقت روس سے دور ہو رہا ہے۔ اچھا، اس تمام پس منظر کے اندر جو اہم بات ایک سب سے بڑی آئی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عرب میں جو سعودی عرب میں جو ایک چینی قیادت جو ابھی وہاں پر آئی ہے، اور تمام عرب ممالک کے جو سربراہان کے ساتھ جو انہوں نے بات چیت کی ہے، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً 34 بلین ڈالرز کے مطلب اس میں معاہدے بھی ہوئے ہیں، اور بہت سارے معاملات اس کے اندر ہوئے ہیں، جس کی بھی تفصیل آتے آہستہ آہستہ بتاتا رہوں گا آپ کو۔ تو وہ اس پس منظر کو بھی جو ہے امریکہ بڑا پریشان ہے، اور امریکہ کے اتحادی بڑے پریشان ہیں۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں شروع سے کہتا رہا ہوں، اور میرا جو ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے اور جس تنظیم کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، ہم نے بہت پہلے سے اس بات کے اوپر، آج سے 1 سال یا 6 مہینے پہلے ہم نے اور ہماری آرگنائزیشن نے، جو ہمارے ساتھ جو دوسرے مسلم ممالک کے ایکسپرٹس ہیں، سفارتکار بھی ہیں اس میں، ہم نے یہ بات کہی تھی کہ جو جس طرح کے حالات یوکرین اور روس کے ہوئے تھے، ہم نے کہا تھا کہ اس وقت کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ کسی طرح روس اور چائنا کو چاہیے کہ مسلم ممالک کو اپنے ساتھ لیں، کیونکہ دیکھیے مسلمانوں کا جو بھی جھگڑا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں معاملہ وہ اسلام کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ لوگ لادین ہیں، لادین کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لادین کے لیے ہمارے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مسلمانوں کو جب بھی مسلمانوں کا اگر جھگڑا ہوگا تو دین کی بنیاد پر ہوگا، وہ عیسائیوں سے ہو سکتا ہے، وہ یہودیوں ہو سکتا ہے، یا کسی اور سے ہو سکتا ہے، لیکن کسی اور سے مراد یہ کہ رشیا اور چائنا، ان سے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کیونکہ لادین قوت ہیں، ان کو شاید میں سمجھتا ہوں کہ اتنا خطرہ نہیں ہوگا۔ تو یہی شاید ایک صورتحال تھی، اسی چیز کو شاید انہوں نے نوٹ کیا ہے، اور اب تمام عرب ممالک کو لا کے چینی قیادت کے ساتھ کھڑا کیا ہے، اور چین کی قیادت نے بلکہ یہ کہا بھی ہے، آج ان کا ایک بیان آیا ہے، انہوں نے کہا کہ تمام عرب ممالک کا سعودی عرب کے ساتھ ملنا اور ان کی سعودی عرب کے جو MBS کی قیادت میں چینی قیادت کی جو بات چیت ہے وہ ایک نئے دور کا آغاز کرے گی۔ تو اس تمام صورتحال کے اندر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا معاملات ہیں۔ دوسری جانب جو ایک اہم چیز یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے ہتھیار فراہم کیے ہیں نیٹو نے اور امریکہ نے یوکرائن کو، تو وہاں سے یوکرائن نے سارا کا سارا اسلحہ جو ہے بلیک مارکیٹ میں، یہ میں آپ کو پہلے بھی کہتا رہا ہوں لیکن لوگ نہیں مانتے رہے، اور ابھی بھی دنیا میں کہیں اس کی خبر نہیں آ رہی، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہتھیار جو ہے بلیک مارکیٹ میں بک رہے ہیں۔ اور اب خطرہ یہ ہے کہ روس کو جو روس کے خلاف جو ہتھیار دیے جا رہے ہیں، کس کو دیے جا رہے ہیں؟ یوکرائن کو دیے جا رہے ہیں، وہ بلیک مارکیٹ میں بکتے بکتے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ افغانستان تک بھی پہنچ جائیں، اور وہی ہتھیار جو ہیں کہیں نہ کہیں پاکستان کے اوپر یا پھر دوسرے روس مخالف یا مطلب جسے کہتے ہیں روس مخالف دوست یا بھارت کے حوالے سے بھی کہیں نہیں، کیونکہ اس وقت یہ انڈیا ہو گیا، امریکہ ہو گیا، نیٹو ہو گیا، یوکرائن ہو گیا، یہ سب اس وقت ایک ہی اس کے اوپر ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بلیک مارکیٹ کی جو ہتھیار جو ہیں کہیں نہ کہیں یہاں افغانستان تک پہنچ جائیں، کیونکہ میرے پاس جو اطلاعات ہیں، میرے اپنے ذرائع جو سفارتی وہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی لگا ہے، کچھ رپورٹس بھی ہیں، وہ بہرحال رپورٹس جہاں پہنچتی وہ ہم نے پہنچائی بھی ہیں کہ یوکرائن کے ہتھیار جو ہیں بڑی تعداد کے اندر بلیک مارکیٹ میں فروخت ہو رہے ہیں، ان کو امریکہ کو دیکھنا ہوگا۔ اچھا، یہ تو ایک چیز ہے۔ دوسرا امریکہ کے حوالے سے بتاؤں کہ اگر خدا نخواستہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اب یہ معاملات ہوئے ہیں اور روس جو ہے اب بڑے حملے کر سکتا ہے، اور آج ایک اور جو اس تمام صورتحال جو میں نے آپ کو تجزیہ دیا، اس تجزیے کے اندر جو ایک سب سے بڑی جو ایک ٹریگر آیا ہے، وہ ٹریگر کیا ہے وہ میں آپ بتاؤں۔ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ دنیا کے حالات زیادہ خراب ہو رہے ہیں پاکستان کے حالات سے پہلے، میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ یہ ہے کہ G7 ممالک نے پیوٹن کا جو تیل ہے اس کو پابند کرنے کے لیے اس کو انہوں نے کاک لگانے کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا کہ جو روس کا جو تیل ہے نا وہ $65 سے $70 سے اوپر تک نہیں بک سکتا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو روس کے جو جہاز ہیں وہاں سے تیل نکلتے ہیں بحریہ سے، بلیک سی سے اور اوقیانوس کی طرف سے، ان کو لاک کیا جائے گا، اور اگر لاک کیا اس لیے کیا جائے گا کہ اگر روس نے اس مقررہ مقدار کی مطلب اگر اپنا تیل فروخت نہ کیا، اس کو پیوٹن نے بہت بڑا اپنے لیے، اس نے براہ راست پیوٹن نے اس کو روس پر براہ راست حملہ قرار دیا ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں اس صورت کے اندر یہ معاملہ جو ہے، یہ جسے میں نے کہا تھا نا، یہ ایک اور جو نیا انیشیٹو انہوں نے لیا ہے، غلط ہے یہ انیشیٹو، کیونکہ یہ تو آپ سیدھی سی بات ہے، ایک طرف تو پورا لوگ اس کو مجبور کر رہے ہیں، اس کے بعد اس پہ آپ نے پابندیاں لگائی ہیں، اب اس کے بعد اس کو جو تیل ہے، اس کی اپنی چیز ہے رشیا کی، اس کو بھی آپ بیچنے پر پابندی لگا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ روس کو مجبور کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر وہ کوئی بڑا حملہ کرے اور دنیا میں جنگ پھیلے. تو یہ ایک صورتحال ہے. دوسرا، امریکہ نے اس حوالے سے پہلے ہی بڑا کام کر رکھا ہے، اس نے اپنے نیوکلیئر ہتھیار جو آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ روس کا گھیراؤ کر رہے ہیں، اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ نے اپنے ہتھیار پہلے بھی، میں نے بتایا تھا آپ کو، بیلجیم میں، جرمنی میں، نیدرلینڈ میں، اٹلی میں اور ترکیہ کے اندر انہوں نے آلریڈی اپنے نیوکلیئر وار ہیڈز امریکہ نے لگا رکھے ہیں. تو یہ جو آج میں نے آپ کو تجزیہ دیا ہے بیرون اس وقت بین الاقوامی حالات کے حوالے سے، صرف آپ کو بتانا ہی چاہتا تھا کہ پاکستان کے حالت تو ہیں ہی خراب، لیکن پاکستان کے حالات سے زیادہ اس وقت عالمی حالات جو ہے نا وہ زیادہ بگڑ رہے ہیں. اچھا، اب دوسری طرف آ جاتے ہیں، پاکستان کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیے، میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ مذاکرات کے حوالے سے عمران خان پر دباؤ ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہر تجزیہ نگار کے اپنے معاملات ہیں، لیکن میں نے آپ کو ایک بات کہا تھا کہ نئی قیادت جو آئی ہے، نئی قیادت آ کر وہ بہت سارے کام ایسے کرے گی جس سے یہ پتہ لگے گا آپ کو کہ معاملات کچھ کہیں نہ کہیں درست ہو رہے ہیں، اور ہو بھی رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آج آیا ہے، کیا کہتے ہیں ان کا بیان، رانا ثناء اللہ کا، انہوں نے کہا کہ جی ہم بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. سارے لوگ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. عمران خان صاحب پہ بھی کو بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بیٹھ کے بات کر لیں. اور میں بھی شروع سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو دیکھی یہ بات یہ کہی تھی کہ جس وقت عمران خان نے اسمبلیاں توڑنے کی، اول تو ان کو توڑنے کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر توڑنے کا ارادہ کیا تھا عمران خان نے تو فوراً ہی ان کو اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے تھی. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ بہت سارے لوگ امر الوقت جو ہیں عمران خان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ان کو پتہ ہے ان کے اپنے معاملات ہیں. تو اس دوران یا تو فوراً وہ توڑ دیتے، لیکن جیسے ہم نے کہا کہ اعلان عمران خان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں توڑنا چاہیے. لیکن جو ہمارے مخالف ہیں، وہ جو لوگ ہمیشہ مجھ سے کہتے رہے کہ آپ غلط خبر دیتے ہیں، آج وہ دیکھ لیں کہ آج توڑتے توڑتے آج 15 دن ہو گئے، عمران خان کہاں کھڑے ہیں. آج پوزیشن یہ ہو گئی کہ چودھری پرویز الہی جو عمران خان کے اتحادی تھے، انہوں نے زرداری، آپ کو میں خبر دے رہا ہوں، انہوں نے زرداری صاحب کو یقین دلا دیا ہے کہ اگر اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں یا اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہم بھرپور طور پر پی ڈی ایم کا ساتھ دیں گے. یہ پرویز الہی کہہ چکے ہیں. دوسری جانب چودھری شہزاد حسین کے جو بیٹے چودھری سالک ہیں، وہ انہوں نے بھی جا کے نواز شریف سے ملاقات کی ہے، اور ملاقات کے اندر انہوں نے کہہ دیا کہ آئندہ اگر انتخابات ہوتے ہیں، کوئی بھی اگر معاملات ہوتا ہے، اگر وہاں پہ پرویز الہی کی، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پرویز الہی کو عمران خان سے دور کیا جائے. اور انہوں نے عمران خان کو بتایا کہ پرویز الہی عمران خان کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے دور ہو رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا، ہی میں آپ کو ان کے الفاظ بتا رہا ہوں، دور ہو رہے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ پوری کوشش ہے اور پوری کوشش کر رہے ہیں زرداری صاحب کہ چودھری پرویز الہی کو عمران خان سے دور کر لیں. اگر چودھری پرویز الہی عمران خان سے دور ہو جاتے ہیں تو جو چودھری سالک کے بقول جو لندن میں ان کو کہا گیا ہے کہ تقریباً 30 سے 35 تک ارکان جو ہے پی ٹی آئی کے، وہ عمران خان سے علیحدہ ہونے کے لیے تیار ہیں. اور اگر 30 یا 35 ارکان، اگر 30 ارکان بھی یا 25 ارکان بھی اگر علیحدہ ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ پھر حکومت جو اس میں ضمنی الیکشن کرا دی اور انتخابات نہیں ہوں گے. تو یہ بنیادی طور پر جو میں بات کہہ رہا تھا، بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے ہیں اس بات کو. لوگ کہہ دیتے ہیں کہ فیصل صاحب آپ مطلب آپ کو نہیں پتا. دیکھیے، میں ایک بات آپ کو پہلے بھی کہی ہے کہ میں اپنے ذرائع نہیں شو کرتا. میرے جو ذرائع ہوتے ہیں بہت زیادہ ٹھیک ہوتے ہیں. میں نے جنرل عاصم کے حوالے سے جو آپ کو خبر دی تھی، اشی شریف کے حوالے سے، وہ بھی اب دیکھیں درست الحمدللہ ثابت ہوتی بھی آ رہی ہے. ایک بات دیکھیے، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، میں ایک اشارہ دے کے نکلوں گا. نئی قیادت نے واضح طور پر کہہ دیا ہے، سب کو پیغام دیا ہے کہ لوگ بیٹھیں، ملک کے حالات اس قابل نہیں ہیں، آپ مذاکرات کریں، مذاکرات کے ذریعے قانون سازی کریں، اسمبلیوں میں آئیں، جو کچھ بھی کریں، پولیٹیکل طریقے سے پولیٹیکل معاملات کو حل کریں. اگر پولیٹیکل طریقے سے معاملات کو حل نہیں کیا تو پھر سب کی چھٹی ہوگی. اب آپ اس کو کچھ بھی سمجھ لیں، میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں. یہ واضح طور پر کہہ دی گئی. یہ ایسے ہی نہیں رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی دوسری طرف جو ہے پی ڈی ایم کی دوسری جانب کوشش یہ، ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، مذاکرات کے لیے تیار ہیں. یہ تو وہ کر رہے ہیں سیاسی طور پر. اب آپ یہاں سمجھنے کی کوشش کریں. پی ڈی ایم جو ہے ہمیشہ، میں اسی لیے میں خان صاحب سے کہتا ہوں، خان صاحب بہت سارے لوگ ناراض ہوتے ہیں، خان صاحب کو بھی چاہیے، خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے، خان صاحب ایماندار آدمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں تو اسی لیے کہتا ہوں، میں تو سب سے پہلا وہ شخص ہوں، وہ ان کا مطلب وہ حامی، بلکہ مجھے تو لوگوں نے مجھے تو کہہ دیا کہ آپ پی ٹی آئی کے لیے کام کرتے ہیں. میں شروع سے کہتا تھا کہ قوم کو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. عمران خان بدعنوان نہیں، یہ مجھے پتہ ہے، اور میں ایسے صرف اپنے طور پہ نہیں کہہ رہا، میرے اپنے بین الاقوامی ذرائع ہیں، میری بہت ساری بین الاقوامی ایجنسی کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں. خان صاحب بدعنوان نہیں ہے، خان صاحب چور نہیں ہے، لیکن اگر خان صاحب کے قریبی کوئی رشتہ دار، کوئی بیوی، کوئی بھتیجا، کوئی بیٹا، کوئی بھی اگر پس پردہ ان کے نام کا اگر استعمال کر کے
اگر کچھ کرتا ہے یا چوری یا بےایمانی یا بدعنوانی کرتا ہے تو اس کے خان صاحب ذمہ دار نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کی غفلت ہے, غفلت ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ خان صاحب اس وقت جو ہے سانپوں میں گھرے ہوئے, جو فیصل واوڑا کہتے ہیں نا, وہ حقیقت کی بات ایسا ہی ہے. لیکن کوئی اگر یہ کہے کہ خان صاحب بدعنوان ہے, خان صاحب کی بدعنوانی میں نے آج بھی کہا ہے, ایک جگہ میری بات ہوئی تھی ادارے سے, اس سے بھی ہوا, اور میں نے آج ٹویٹ بھی کیا کہ کوئی بھی ادارہ پاکستان کا نوٹ کر لے کہ وہ خان صاحب کی بدعنوانی ظاہر نہیں کر سکیں گے. لہٰذا اسی لیے پی ڈی ایم نے ایک طرف تو سیاسی طور پر خان صاحب سے بات چیت کی رکھی ہے, اور دوسری طرف وہ کیا کر رہے ہیں, وہ سازشیں کر رہے ہیں. اب وہ آپ دیکھیں, وہ ٹیریان وائٹ والی کہانی دوبارہ آ گئی دوبارہ. اب وہ ٹیریان وائٹ کا دیکھیں, میری سمجھ بھی نہیں آتا کہ ٹیریان وائٹ کا تو مسئلہ وہ ان کا ذاتی تھا. میری ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی, بہرحال میں نے اس کو بھی اسٹڈی نہیں کیا کہ اگر میری کوئی شادی ہے, یا اگر میں کسی کو چھوڑ دیتا ہوں, یا اگر میری کوئی اولاد ہے, کیونکہ شریعت کے اندر تو میں نے نہیں دیکھا کسی جگہ شریعت کے طور پہ یہ کہا گیا ہو کہ کوئی بات ہو. جب اسلام کے اندر اس قسم کی کوئی چیز, اگر اب میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ وہ کون سی اولاد تھی, کیسے تھی, لیکن جو ہمارے پاس جو معلومات ہیں اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے اڈاپٹ کی تھی انہوں نے, جو ان کی جو دوسری وائف ہیں جمائمہ نے, کیونکہ ٹیریان جو ہے وہ سیتا جو ہے اس کی جمائمہ کی بڑی اچھی دوست تھیں, اور ان کے بڑے اچھے فیملی تعلقات تھے. جو مجھے آج سے ابھی تو میں نے تقریباً تو بات بہت پرانی ہو گئی ہے, یہ میں بات کروں تقریباً کو 8-10 سال پرانی بات ہے, جب شروع کے اندر جب کچھ معاملات اٹھے تھے تو میں نے اپنے طور پہ کچھ جو برٹشر ہیں جو ان کے بڑے خاندان کے قریب ہیں, اس وقت گولڈ اسمتھ بھی زندہ تھے, تو اس وقت میں نے پتہ کیا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں یار یہ ایسی کوئی باتیں, یہ سب ایسی شٹ قسم کی باتیں, یہ کوئی ایسا اس میں مسئلہ نہیں جس طرح سے بیان کیا جاتا ہے. تو خیر بہرحال وہ تو ایک تھی, لیکن اب چونکہ وہ ناکام ہو رہے ہیں سارے معاملات کے اندر, تو انہوں نے یہ عمران خان کی کیریکٹر ایسیسینیشن کا ایک پلان بنایا ہے. اس تمام صورتحال کے اندر میرا تو صرف تجزیہ ہے, میں تو قوم کو پھر بھی آج یہی کہوں گا کہ وہ کھڑے رہیں عمران خان کے ساتھ, عمران خان صاحب کے ساتھ یہ کوشش کریں گے, اور قوم کے لیے میرا یہ ہے کہ وہ عمران خان ساتھ کھڑے ہوں. ووٹ ہمیں جو بھی ہو اپنا فیصلہ عمران خان کے ساتھ کریں, کیونکہ اگر کوئی شخص پاکستان کے اندر اس بدعنوانی کے نظام کو تبدیل کر سکتا ہے تو وہ عمران خان ہے. عمران خان کے علاوہ باقی کوئی نہیں کر سکتا. رہی ججز کی بات, دیکھیے ایک بات میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اطہر من اللہ ہوگا یا سپریم کورٹ کے ایک چیف جسٹس ہوگا, 1 یا 2 یا 4 ان کی ٹیم ہے, کتنے ہوں گے, 3 یا 4 لوگ ہوں گے جو چاہتے ہیں کہ ہم صحیح طریقے سے کام کریں. پچھلی مرتبہ بہت سے لوگوں نے کہا تھا, میں نے آپ کو یہ بات کہی بھی تھی کہ جو سپریم, اب اصل میں پھر پکڑ میں آ جاتا ہے, کورٹ کا معاملہ ہوتا ہے. پچھلی جو آرمی کی قیادت تھی وہ کہیں نہ کہیں انڈر پریشر کر گئی تھی, عدلیہ کو کہیں نہ کہیں کر لیا تھا انڈر پریشر انہوں نے, تو اس لیے وہ بہت سارے معاملات سے آنکھیں دست سے کہتے ہیں کہ چشم پوشی کرتے رہے, کیونکہ ادارے کبھی بھی ٹکراؤ نہیں چاہتے. یہی وجہ ہے, آپ کو اگر پتہ ہوگا, محتاط طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جج نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک فیصلہ دیا تھا اور کہا تھا کہ رائے دی تھی عمران خان کو کہ آپ اسمبلیوں میں چل جائیں. وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ادارے کسی بھی شخص کی وجہ سے آپس میں ٹکراؤ نہیں چاہتے. آج بھی اگر یہ جو میں نے کہا تھا کہ جنرل عاصم کی وجہ سے اگر سپریم کورٹ نے سوموٹو لیا, پہلے وہ اسی لیے خاموش ہو کے بیٹھ گئے تھے, لیکن جب جنرل عاصم نے کہا تو پھر انہوں نے سوموٹو لیا. تو صورتحال جو ہے کہنے کی یہ جو میں اصل میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان کو دیکھنا پڑے گا کہ عمران خان فوری طور پر پاکستان کے اندر ایک مغرب کی منصفانہ سیاست کے ذریعے ان کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں. کن کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں؟ جو 13 یا 14 پارٹیاں بیٹھیں. یہ تو بدعنوانی کا ملمہ ہے, یہ تو جسے کہتے ہیں نا کہ چوری کے اندر اور ایک جھوٹ کے اندر یہ تو لپٹے ہوئے ہیں. تو جو شخص مکار ہو, فریبی ہو, جھوٹا ہو, کسی اور کے لیے کام کر رہا ہو, اس سے اگر آپ منصفانہ سیاست کے طور پہ کام کریں گے تو آپ کو کامیابی نہیں ہوگی. آپ کو بنیادی طور پر کچھ سلسلہ ایسا کرنا ہوگا کہ آپ ان کے ساتھ آئیں, بیٹھیں. جس طریقے کے لوگ ہیں, دیکھیے اگر باکسر ہوگا تو آپ کو باکسنگ سے ہی لڑنا پڑے گا, اگر وہ کشتی کرنے والا ہوگا تو کشتی سے لڑنا پڑے گا. اگر آپ باکسر کے ساتھ کراٹے کریں گے تو یا تو آپ کو نقصان ہو جائے گا یا اس کو نقصان ہو جائے گا. بہتر طریقے سے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جس چینل کے اوپر وہ چل رہے ہیں, اسی طرح عمران خان کو میں سمجھتا ہوں, بحیثیت ایک تجزیہ نگار, میں خود بھی سیاست کر چکا ہوں, عمران خان کو چاہیے کہ وہ پولیٹیکل داؤ پیچ کو استعمال کرتے ہوئے مذاکرات کی ٹیبل پر آ جائیں اور آ کے ان کو چت کریں, کیونکہ ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں بار بار اپنے ہر اس میں کہہ رہا ہوں کہ سیاستدان کو یا سیاسی پارٹی کو کیا چاہیے ہوتا, ووٹ چاہیے ہوتا نا, وہ ان کے پاس ہیں. ٹھیک ہے عمران خان کے ساتھ قوم کھڑی رہی, عمران خان کو نااہل کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, لیکن جب قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی, اگر عمران خان کو یہ نااہل کر دیں گے تو میں قوم کو پیغام دوں گا, اگر یہ عمران خان کو نااہل کر دیں تو جس دن الیکشن ہو پوری قوم نے الیکشن کا بائیکاٹ کرنا ہے. کروا لیں, پھر کیا کر لیں گے. جس طرح دھاندلی میں ان کو کامیاب نہیں کر سکے, اس طرح نہیں کر سکیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. جو بھی ہوتا ہے انشاءاللہ تجزیہ, اس کے اوپر جو بھی تجزیہ ہوگا, جو بھی حالات ہوں گے, آزادانہ اور غیر جانبدارانہ, قطع نظر اس کے کہ کسی خان صاحب کے حامی کو یا پی ڈی ایم کے حامی کو اچھی لگے یا بات بری لگے, میں اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.